آج میں لایا ہوں ایک بہت زبردست ٹرک انگلش سیکھے 5 منٹ میں محمد حسنین کے ساتھ آپ کا فیوریٹ ٹیچر 5 منٹ میں انگلش سیکھنا which is nearly impossible. آج میں وہ آپ سب کو دکھاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از می یور فرینڈ اینڈ ہوسٹ محمد حسنین. ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج میں آپ سب کی خواہش پہلی بار پوری کرنے جا رہا ہوں. آپ سب لوگ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ پلیز ہمیں ایک ٹرک دکھائیں کہ جس کے ساتھ ہم بہت آسانی سے انگلش سیکھیں بغیر کسی محنت کے. دا مائنڈ بلوئنگ تھنگ از آپ کو پریکٹس بھی نہیں کرنی پڑے گی, آپ ڈائریکٹلی کر پاؤ گے. سنا, اور اگر آپ سب لوگوں کو یہی ٹرک چاہیے تو جی بالکل, اگر آپ لوگوں کو یہ ٹرکس چاہیے اور آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ٹرکس, تو میں آپ کو سمپلی بتا دوں کہ نہیں, میں یہ ٹرکس نہیں دکھا رہا اس چینل کے اوپر. اگر میں آپ کو سمپلی بتاؤں نہ اس چینل کے اوپر آپ کو ملیں گی اور نہ ہوں گی آنے والے وقت کے اندر, کیونکہ یہ نیرلی امپاسبل ہے. ہماری پاکستانی قوم ہمیشہ ان کی عادت ہوتی ہے شارٹ کٹس, شارٹ راستے اور ان جیسے شارٹ طریقوں کے اوپر چل کے وہ آ کر ہر ایک چیز کے اوپر آگے جانا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہم سب کہتے ہیں نا کہ انگریز آگے بڑھ گئے ہیں, انگریز آگے ہو چکے ہیں ہم سب لوگوں سے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چیز کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں. وہ جلدی نہیں کرتے کہ ہم لوگ 1 گھنٹے کے اندر سیکھ لیں یا 10 منٹ میں یا 5 منٹ میں. وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میں کتنا زیادہ ٹائم دے پاؤں, کتنا زیادہ پرفیکشن کی طرف اس کو لے کر جاؤں. وہ اپنی زندگی کے آدھی زندگی کسی ایک کام کو پرسیو کرتے ہوئے پرفیکشن تک لے جاتے ہوئے اپنی گزار دیتے ہیں. مین وائل ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جتنا آسان طریقے سے ہمیں شارٹ کٹ ملے, ہم بس شارٹ کٹ لے کے آگے بڑھ جائیں. اور یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ان کانٹینٹ کریٹرز کے تھمبنیلز سے اور ان کی ویڈیوز سے جن کے اندر وہ کلک بیٹ کے اوپر کہتے ہیں کہ 5 دنوں کے اندر یا 5 منٹ کے اندر امیر بنے یا 5 منٹ کے اندر یہ سیکھیں, کسی محنت کی یہ کریں وہ کریں, امیر بنے, کچھ کر دکھائیں, ٹاپ کریں. یہ سب کچھ کلک بیٹ ہے. دیر از نو پاسبل وے. کیونکہ اگر میں آپ کو ریئلٹی بتاؤں تو جتنا بڑا آپ شارٹ کٹ لیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی شارٹ جرنی ہوگی وکٹری کی طرف. کیونکہ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کہ شارٹ کٹ کے چکر میں وائرل ہو جاتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں, بٹ ان کی وائرل ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد ان کا ٹرینڈ ختم, وہ غائب ہو جاتے ہیں. بٹ میں خود کبھی شارٹ کٹس کو نہ پریفر کیا ہے میں نے, نہ مجھے شارٹ کٹس پسند ہے. اٹس اوکے ٹو بی آن دا لانگ روٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم لانگ روٹس کے اوپر چل سکتے ہیں. اٹ ول بینیفٹ اس مور. جتنا آپ شارٹ کٹس کے اوپر جائیں گے آپ اتنا ہی نان میچور قسم کی ایک انسان بنتے جائیں گے. بیکاز دیر از ریزن, دا مور لانگ کٹس یو ٹیک دا مور ایکسپیرینس اینڈ دا مور ڈفرنٹ ٹائپس آف پیپل یو میٹ ان یور ہول لائف. When you are taking long cuts, it means that you are getting more experience day by day. You're meeting new type of people and you're experiencing more things. But in shortcuts, it is simply trying to sweep away all the pain, all the experience, all the hard work and just directly go through the place. If you go into a jungle that's having a straight path, so I won't call it a jungle, I'll just call it a road. Jungle is that place where you go and have that feeling of a jungle. So here, the people who want shortcut are like those people who want jungle. But it's not possible to get a jungle in a swift road. It's not possible. If you want to get a road or if you want to get the jungle, they want to get the skill that is, for example, here jungle. And they also want the shortcut, which is the road. But people who actually spend time learning and understanding things, spend a lot of time learning, roaming and understanding those skills that they actually want to learn about. Now, unlike those type of people who are non-serious and just want to learn things for the sake of the reason to show off. I've met a lot of people in my life and I've asked them, why do you want to learn English? And they simply give me this answer. We want to impress people. We want to do show off. We want to show attitude. These are like the 3 biggest, most like, I can say, typical teenager answers that I can get from a teenager. Either they would give me answers of 3 or either if you're like in 20s, so the answer would be you're going abroad, your father told you to, or either you're free. That's the main reason. That's the main reason always. Nobody actually learns English as a passion. When you do anything as a passion, you'll be able to grow with that thing. You'll be able to enjoy that thing. We take English as a burden on our shoulders. Unlike those type of people who are actually passionate about it. And they don't take it as a burden. They take it as a freedom. They take it as a treasure with themselves. If anybody gives you, for example, 10 kilos worth of treasure, so will it be a burden on you or will it be a treasure for you? Obviously, it will be a treasure. You will break yourself but not let the treasure go away. You will grab onto that treasure until the time you take it with yourself and enjoy the rest of your life.
So just think English being the treasure and the skills on your back. So, do you have the worth? Because only a gem seller knows the worth of a gem, and only a skill learner knows the worth of a skill. This is all for today. Thank you so much for being with me, and Allah Hafiz.